اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 8 ربیع الثانی 1443 ہجری، 14 نومبر 2021 عیسوی، 28 گتے کارتک 2078 بکرمی، اتوار کا دن، میں محمد مستقی مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام آپ روزانہ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر ایک خوبصورت سی نعت اور اخیر میں ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجئے سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ ایک خوبصورت سی نعت جان عالم گورکھپوری کی آواز میں سماعت فرمائیں، جس کا بول ہے: براہیمی دعا اللہ نے مقبول فرمائی، براہیمی دعا اللہ نے مقبول فرمائی، جہاں میں ابر رحمت بن کے ذات مصطفیٰ آئی۔ بنایا مل کے ابراہیم و اسماعیل نے کعبہ، بنایا مل کے ابراہیم و اسماعیل نے کعبہ، درے اثنا وہ دونوں اپنے رب سے یوں ہوئے گویا، ہمارے رب ہمارا یہ ہمارے رب ہمارا یہ عمل مقبول فرما لے، طلبگاران توبہ ہیں مناسک کو بھی دکھلا دے، طلبگاران توبہ ہیں مناسک کو بھی دکھلا دے، بنائے رکھ ہمیں یا رب تو اپنا تابع فرما،
بنائے رکھ ہمیں یا رب رکھ ہمیں یا رب تو اپنا تابع فرما ہماری نسل کو بھی رکھ مسلمان صاحب ایمان ہماری نسل کو بھی رکھ مسلمان صاحب ایمان تو سمع علم والا ہے بڑا رحم و کرم تیرا تو سمع علم والا ہے تو سمع علم والا ہے بڑا رحم و کرم تیرا تو ہی تواب ہے مولا تیری حکمت نے سب گھیرا تو ہی تواب ہے مولا تیری حکمت نے سب گھیرا الہی بھیج دے ان میں انہی سے ایک رسول ایسا الہی بھیج دے ان میں الہی بھیج دے ان میں انہی سے ایک رسول ایسا سبق ان کو پڑھاوے جو کتاب پاک و حکمت کا سبق ان کو پڑھاوے جو کتاب پاک و حکمت کا تلاوت بھی کرے آیات کی اور تزکیہ کر دے تلاوت بھی کرے آیات کی تلاوت بھی کرے آیات کی اور تزکیہ کر دے تو غالب ہے میرے مولا میرے دامن کو تو بھر دے تو غالب ہے میرے مولا میرے دامن کو تو بھر دے براہیمی دعا اللہ نے مقبول فرمائی براہیمی دعا اللہ نے براہیمی دعا اللہ نے مقبول فرمائی جہاں میں ابر رحمت بن کے ذات مصطفیٰ آئی جہاں میں ابر رحمت بن کے ذات مصطفیٰ آئی جہاں میں ابر رحمت بن کے ذات مصطفیٰ آئی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ
میرے محترم ساتھیو دوستو، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ امر اللہ ارشد سلفی صاحب کا۔ ان کا موضوع ہے باوضو رہنے کی فضیلت۔ تو لیجئے شیخ سے ان کا خطاب سماعت فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اور ہر قسم کی طاقت و قوت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے۔ درود و سلام سیدنا و سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، سید الثقلین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، کل کائنات کے سردار، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت و بخشش کی دعا، آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول، تابعین اعظام، اولیاء کرام، ائمہ دین، محدثین اور بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین کے لیے۔ محترم سامعین، زندگی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی مہلت بھی ہے۔ اس لیے دنیا کی زندگی کو نہایت ہی احتیاط سے اور پاکیزہ مقاصد کے لیے بسر کرنا چاہیے۔ آج لوگ دنیاوی زندگی کو بری طرح برباد کر رہے ہیں اور شیطان کے ساتھ جہنم جانے کے لیے بالکل تیار کھڑے ہیں، جبکہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہم کو ہمہ وقت اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ کسی طرح ہم شیطانی وسوسات سے بچ جائیں اور گناہوں سے پاک زندگی گزار کر نہایت پاکیزگی کے ساتھ اپنا سفر آخرت شروع کریں۔ دنیاوی زندگی میں ہر طرح کی آسانی اور ہر طرح کی خیر کو حاصل کرنے کا بہترین اور آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم ہمہ وقت وضو کی حالت میں رہیں۔ باوضو رہنے سے جہاں دنیاوی زندگی کی رونقیں دوبالا ہو جاتی ہیں، وہاں اخروی زندگی کے تمام اعلیٰ درجات حاصل ہو جاتے ہیں۔ وضو ایک مستقل عبادت ہے۔ آپ اس کو سادہ لفظوں میں روحانیت کی وردی اور تقوی کا لباس کہہ سکتے ہیں۔ باوضو رہنے میں جو ایمانی اور روحانی کیفیات مسلمان پر طاری ہوتی ہیں، ان کو لفظوں میں بیان کرنا آسان نہیں ہے۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ جو اطمینان، سکون اور سرور اللہ تعالیٰ نے وضو کی حالت میں رکھ دیا ہے، اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ باوضو رہنے سے جہاں ہر نیکی اپنی معراج کو پہنچ جاتی ہے، وہاں پر انسان شیطانی وسوسوں سے بچ کر ملکوتی حصار میں چلا آتا ہے۔ ماہرین نفسیات اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وضو کئی ایک روحانی اور جسمانی بیماریوں کا علاج ہے۔ باوضو شخص غصے اور بری خواہشات و شہوات کے چنگل سے بھی کافی حد تک بچا رہتا ہے۔ آج لوگوں کو باوضو رہنے کا شوق نہیں رہا، جبکہ باوضو رہنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں نہایت پسندیدہ عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بے شمار رحمتیں اور برکتیں عطا فرماتا ہے، اور ہم تو اسے روحانیت کا خزانہ ہی سمجھتے ہیں کہ جو شخص ایمان، اسلام اور قرب الہی کی مٹھاس حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے سب سے پہلی بنیاد اور سب سے پہلی سیڑھی یہی ہے کہ وہ باوضو رہنے کو اپنا معمول بنائے۔ جب بھی وہ قضاء حاجت وغیرہ سے فارغ ہو تو مسنون طریقے سے وضو کرے۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث سے اپنی بات کا آغاز کرنا مناسب سمجھتا ہوں، اور یہ بات یاد رہے کہ وضو کی نیت کے لیے کوئی خاص الفاظ نہیں ہیں، بلکہ نیت
دل کے ارادے ہی کا نام ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر وضو کا آغاز کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوضوء فغسل وجهه مرة ويديه مرة ورجليه مرة وقال هذا وضوء لا يقبل الله عز وجل الصلاة إلا به، ثم دعا بوضوء فتوضع مرتين وقال هذا وضوء من توضأ ضاعف الله له الأجر مرتين، ثم دعا بوضوء فتوضأ ثلاثا وقال هكذا وضوء نبيكم النبيين قبله أو قال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلی۔ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ حدیث نمبر 261۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا پانی منگوایا اور اپنے چہرے اور ہاتھ اور پاؤں کو ایک ایک مرتبہ دھویا اور فرمایا اس وضو کے بغیر اللہ عز و جل نماز کو قبول ہی نہیں فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور تمام اعضاء وضو کو 2 مرتبہ دھونے کے بعد ارشاد فرمایا جس نے اس طرح وضو کیا اللہ تعالیٰ اس کو دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور اعضاء وضو کو 3 مرتبہ دھویا اور فرمایا یہ تمہارے نبی اور ان سے پہلے انبیاء علیہ السلام کا وضو ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا وضو ہے اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء علیہ السلام کا بھی یہی وضو تھا۔ یعنی اعضاء وضو کو 3 مرتبہ دھونا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء و رسول کے طریقے کے مطابق وضو کرنا ہے۔ آپ ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھوئیں، پھر 3 مرتبہ کلی کرتے ہوئے 3 مرتبہ ناک میں پانی داخل کریں، پھر 3 مرتبہ اپنے پورے چہرے کو اچھی طرح دھوئیں اور اس کے بعد کوہنیوں تک اپنے بازو دھو لیں، پھر ایک بار اپنے پورے سر کا مسح کریں اور آخر میں دونوں پاؤں کو 3 مرتبہ دھوئیں۔ بعض روایات کے مطابق 3 مرتبہ سر کا مسح کرنا بھی آیا ہے۔ بہر صورت سنت کے مطابق وضو کرنا جہاں نماز کو پڑھنے اور قرآن کو چھونے کے لیے ضروری ہے وہاں شب و روز وضو کی حالت میں رہنا حتیٰ کہ باوضو سونا حد درجہ فضیلت والا عمل ہے۔ اب میں آپ کے سامنے نہایت اختصار سے وضو کی برکات اور اس کے فائدے بیان کرتا ہوں جن میں دین و دنیا کی تمام سعادتیں سمٹ کر آ چکی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں وضو کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ یعنی اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو اپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو۔ کلی اور ناک میں پانی داخل کرنے کا حکم صحیح احادیث میں موجود ہے، اور اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا سرے سے انکار ہی کر دے تو کسی صورت اس کا وضو مکمل نہیں ہو سکتا، اور جب وضو مکمل نہیں ہوگا تو نماز بھی قبول نہیں ہوگی، اور جب نماز ہی قبول نہیں ہوگی تو پھر انسان کو اسلام اور ایمان بھی اس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ اس لیے قرآن کی طرح تمام احادیث صحیحہ بھی حجت ہیں۔ آج کل کئی روشن خیال محققین حضرات نے انکار حدیث کے نت نئے اصول وضع کر رکھے ہیں جن میں خواہش نفس کی پیروی اور حضرات محدثین کرام کے پاکیزہ منہج سے انحراف کے سوا کچھ نہیں۔ آئیے میں آپ کے سامنے باوضو رہنے کی خیر و برکات کو قدر تفصیل سے بیان کرتا ہوں۔ میں اپنے موضوع میں وضو کے طبی فوائد بیان کرنے سے گریز کروں گا کیونکہ یہ مضمون اپنی جگہ الگ ایک خطبے کا محتاج ہے کہ وضو کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کس قدر مہلک جراثیم اور بیماریوں سے محفوظ فرماتا ہے، اور وضو کی وجہ سے مسلمان کس قدر صحت مند اور توانا رہتا ہے۔ ان میں سے کسی بات کا ذکر نہیں ہوگا، صرف وضو اور باوضو رہنے والے کی عزت، عظمت اور اس کی شان کو صحیح احادیث کی روشنی میں بیان کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر محبوب ادا کو اپنانا اس قدر عظیم عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جہاں اپنے بندوں سے محبت کرتے ہوئے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہاں جنت میں اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی عطا فرمائے گا۔
شب و روز ہمہ وقت باوضو رہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب طریقہ ہے۔ آپ دن رات باوضو رہیں، قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے بعد ذرہ بھر تاخیر کیے بغیر دوبارہ وضو بنا لیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باوضو رہنے کا معمول بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، کان اذا خرج من الخلاء توضأ، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، حدیث نمبر 3481۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیت الخلاء سے نکلتے تو وضو کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد وضو کرنے میں اس قدر جلدی کیا کرتے تھے کہ ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت سے فارغ ہوئے تو فوراً فیتمسح بالتراب، مٹی کو چھو کر تیمم کر لیا۔ ایک ساتھی نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان الماء من کا قریب، بلا شبہ پانی تو تھوڑے فاصلے پر ہی تھا، آپ فوراً تیمم کرنے کی بجائے وہاں پہنچ کر وضو کر لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک تاریخ ساز ہمیشہ یاد رکھنے والا بول بولتے ہوئے ارشاد فرمایا، وما یدرینی لعلی لا ابلغہ، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، حدیث نمبر 2629۔ مجھے تو اس کا یقین ہی نہیں تھا، شاید کہ میں وہاں نہ پہنچ پاتا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے ہر وقت اپنی موت کو اس قدر یاد رکھتے تھے کہ آپ نے فرمایا، نہ جانے پانی تک پہنچ پاتا یا نہیں، اس لیے میں نے فوراً تیمم کرتے ہوئے طہارت حاصل کر لی۔ حضرات گرامی قدر، آپ اس واقعہ سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باوضو رہنا کس قدر پسند تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے بعد کس قدر جلدی سے وضو اور طہارت کا اہتمام فرما لیا کرتے تھے۔ آپ کے لیے حیرت کی بات ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں بھی باوضو ہی رہا کرتے تھے، یعنی اگر کسی وجہ سے غسل جنابت میں تاخیر ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم فوراً وضو بنا لیا کرتے تھے، اور حالت جنابت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیے بغیر بستر پر نہیں لیٹتے تھے۔ ام المومنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بیان کرتے ہوئے نقل فرماتی ہیں کہ کان اذا اراد ان ینام وهو جنب توضأ، سنن النسائی، حدیث نمبر 257۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کی حالت میں سونے کا ارادہ کرتے تو وضو کر لیتے۔ محترم سامعین، ان تمام دلائل سے یہ مسئلہ اچھی طرح واضح ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب و روز باوضو رہتے تھے۔ باوضو رہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب سنت ہے، اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبوب سنت کو آج زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دین و دنیا اور آخرت کے سب خزانے نصیب فرما دے گا۔ ہمہ وقت باوضو رہنا سچے ایمان کی نشانی ہے۔ منافق شخص ہمہ وقت وضو میں نہیں رہ سکتا۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ اپنے ایمان کی مضبوطی اور کمزوری کو چیک کرنے کے لیے وضو ایک تھرمامیٹر کا کام دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ الوضوء شطر الایمان، جامع الترمذی، حدیث نمبر 3517، یعنی وضو آدھا ایمان ہے۔ وضو کی حالت میں انسان کا ایمان تر و تازہ رہتا ہے۔ وضو خلاف ایمان حرکات و سکنات کرنے سے کافی حد تک روکے رکھتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، حدیث نمبر 115۔ یعنی مومن کے علاوہ کوئی شخص بھی وضو پر ہمیشگی نہیں کر سکتا۔ اور ایک روایت میں وَلَن يُحَافِظ کے الفاظ بھی موجود ہیں کہ مومن کے علاوہ ہرگز کوئی شخص باوضو نہیں رہ سکتا۔ ہمہ وقت باوضو رہنا یہ مومن ہی کی شان اور آن ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں جن مشائخ اور احباب کو باوضو رہتے ہوئے دیکھا ہے، ان کے ایمان کی بلندی اور مزاج کی پختگی کو اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے۔ بلا شبہ باوضو رہنا انسان کو ایمان کی معراج پر لے جاتا ہے۔ شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہنے کا آسان طریقہ باوضو رہنا ہے۔ ہمہ وقت باوضو رہنے والے لوگ کافی حد تک شیطانی ہتھ کنڈوں سے محفوظ رہتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو رحمت کے فرشتوں کا خصوصی پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی ایک روایت کے مطابق صبح کے وقت جب بندہ بیدار ہوتا ہے اور اس کے بعد وضو بنا لیتا ہے تو وہ شیطان کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان قام فتوضا ان حلت عقدۃ، صحیح بخاری، حدیث نمبر 3269۔
یعنی اگر کھڑا ہوا اور وضو کر لیا تو شیطان کی دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اسی طرح جو شخص رات کو باوضو اپنے بستر پر لیٹتا ہے تو ساری رات رحمت کا فرشتہ اس کی نگرانی کرتے ہوئے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من بات طاہرا بات فی شعارہ ملک لا یستيقظ ساعة من اللیل الا قال الملک اللهم اغفر لعبدک فلانا فانه بات طاہرا، سلسلۃ الاحادیث صحیحہ، حدیث نمبر 2539۔ یعنی جس نے باوضو رات گزاری تو اس کے پہلو میں ایک فرشتہ بھی رات گزارتا ہے۔ سونے والا رات کی جس گھڑی میں بھی بیدار ہوتا ہے تو فرشتہ یہی کہتا ہے، اے اللہ اپنے اس بندے کو معاف کر دے، اس نے وضو کی حالت میں رات گزاری ہے۔ سامعین کرام، غور فرمائیں، اگر آپ باوضو اپنے بستر پر لیٹیں گے تو ایک فرشتہ آپ کے سرہانے ساری رات گزارے گا، اور اسی طرح آپ کی بیوی اور آپ کے بچے بچیاں باوضو لیٹنے کو اپنا معمول بنا لیں تو ہر ایک کے سرہانے رحمت کا فرشتہ بطور نگراں پوری رات گزارے گا اور ان کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہے گا۔ اگر یہ سعادت ہمارے گھرانے کو حاصل ہو جائے تو دنیا میں بھی ہمارے گھرانے رحمت و راحت اور سعادت کا گہوارہ بن سکتے ہیں۔ گھروں میں فرشتوں کا آنا قارون کے خزانوں کی آمد سے بھی 1000 درجے بہتر ہے، لیکن افسوس کہ ہمیں اس بات کی قدر ہی نہیں۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کی محبت دنیا کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس سرمایہ کو حاصل کرنے میں کامیاب رہتے ہیں، اور یہ سرمایہ اللہ تعالیٰ باوضو رہنے والے مومن کو بالکل مفت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ بات اس قدر یقینی ہے کہ قرآن مجید کی آیت پکار پکار کر کہتی ہے کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 222۔ یعنی بلا شبہ اللہ تعالیٰ سچی توبہ کرنے والوں اور پورے اہتمام سے وضو کرنے والے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے گویا کہ اس کو دنیا و آخرت کے سب خزانے ہی نصیب ہو جاتے ہیں۔ آپ وضو کرتے ہوئے اس احساس اور شعور کو بیدار رکھا کریں کہ میں وضو اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ اس سے مجھ کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے خزانے نصیب ہوں گے۔ جب وضو کرتے ہوئے بیان کردہ فضیلتیں آپ کے سامنے ہوں گی تو حالت وضو میں ہی آپ عجیب راحت، لذت اور حلاوت محسوس کریں گے جو کہیں کسی دوسری چیز میں نظر نہیں آتی۔ باوضو رہنا ایمان کی نشانی ہے۔ باوضو رہنے والا فرشتوں کے پڑوس میں رہتا ہے اور ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کی خاص محبتیں حاصل ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسے شخص کے منہ سے نکلنے والی دعائیں رد تو نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما من مسلم یبیت علی ذکر اللہ طاہرا فیتعار من اللیل فیسأل اللہ خیرا من امر الدنیا والآخرہ الا آتاہ ایاہ، سلسلۃ الاحادیث صحیحہ، حدیث نمبر 3288۔ یعنی جو مسلمان بھی اللہ کو یاد کرتے ہوئے وضو کی حالت میں رات گزارتا ہے، رات کی کسی گھڑی وہ بیدار ہو کر اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی بھلائی کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور بضرور وہ بھلائی عطا فرما دیتا ہے۔ سامعین کرام، اندازہ فرمائے کہ وضو کے معاملے میں غفلت کرنے والا شخص کس قدر برکتوں اور سعادتوں سے محروم ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بے وضو رہنا گناہ نہیں، لیکن بہت بڑی محرومی ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وضو کے ذریعے حاصل ہونے والی ہر خیر اپنی رحمت سے عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے یہاں اکثر نمازی احباب کا مسجد میں جا کر وضو کرنا معمول بن چکا ہے، جبکہ گھر سے وضو بنا کر مسجد کی طرف جانا حد درجہ عزت و عظمت اور فضیلت والا عمل ہے۔ ایک صحیح حدیث کے مطابق باوضو ہو کر گھر سے مسجد کی طرف جانے والا شخص اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں اس شخص کی طرح ہی محترم و معزز ہے جو احرام باندھ کر بیت اللہ کا رخ کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، جو شخص گھر سے وضو بنا کر مسجد کی طرف نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اٹھنے والے ایک ایک قدم کا اس قدر حیا کرتا ہے کہ اس کے لیے لکل خطوۃ تکتب حسنہ، یعنی ہر قدم کے بدلے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ کتب اللہ لہ بکل خطوۃ یخطوها حسنہ، صحیح مسلم، حدیث نمبر 654۔ سامعین کرام، آپ اپنی زندگی میں بڑی آسانی سے نیکیوں کا انبار لگا سکتے ہیں۔ اس کے لیے کسی بہت بڑی محنت اور مشقت کی ہرگز ضرورت نہیں۔ آپ گھر سے وضو کرنے کو اپنا معمول بنا لیں تو نیکیوں کا انبار لے کر آپ اپنے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔
وضو ایک ایسی عبادت اور نیکی ہے کہ جس سے صرف ثواب ہی حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ وضو کی بدولت اپنے مومن بندوں کے سب گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ وضو کے فلسفے اور اس کی روح کو سمجھ کر مسنون طریقے کے ساتھ وضو کرنے والا شخص نہایت گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے گویا کہ وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے دنیا میں تشریف لایا ہے۔ وضو کا پانی گناہوں کے ڈھیروں کو کس قدر بہا کر لے جاتا ہے، اس کا اندازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من توضا فاحسن الوضوء خرجت الخطایا من جسدہ حتی تخرج من تحت اظفارہ، صحیح مسلم حدیث نمبر 245۔ یعنی جس نے خوب اچھے طریقے سے وضو کیا تو گناہ اس کے جسم حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے تک سے بھی نکل جاتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا، حتی یخرج نقیا من الذنوب، صحیح مسلم حدیث نمبر 244۔ یعنی وضو کے بعد وہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر نکلتا ہے۔ ایک اور روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وکانت صلاتہ ومشیتہ الی المسجد نافلہ، صحیح مسلم حدیث نمبر 229۔ یعنی اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور باوضو شخص کی نماز اور اس کا مسجد کی طرف چل کر جانا نیکیوں میں مزید اضافے کا باعث ہوتا ہے۔ اندازہ فرمائیں کہ گناہوں کی بخشش میں وضو جیسے مبارک عمل کو کس قدر بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ہمہ وقت وضو کی حالت میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی بخشش کے سب خزانے لوٹ لیتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جنت میں ملنے والی پہل اور بلندی کا راز بھی وضو ہی تھا کہ وہ ہمہ وقت وضو کی حالت میں رہتے اور جب بھی وضو بناتے حسب توفیق کچھ نوافل ضرور ادا کر لیا کرتے تھے۔ اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ باوضو انسان بڑی ہی قابل رشک شخصیت کا مالک ہے۔ باوضو مومن اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، بلکہ اس شخص کا اللہ تعالیٰ میزبان ہوتا ہے اور وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور مہمان بھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توقیر اور اس کے اکرام میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من توضا وجاء الى المسجد فهو زائر اللہ وحق علی المزور ان یکرم الزائر، جو شخص وضو کر کے مسجد میں آیا وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے کہ وہ اپنی ملاقات کو آنے والے مہمان کی عزت کرے۔ یعنی باوضو مومن کا پہلا درجہ یہ ہے کہ وہ کسی انسان کا نہیں بلکہ رحمان کا مہمان ہوتا ہے، اور جو رحمان کا مہمان ہو اس کو دونوں جہانوں میں کوئی خوف اور غم لاحق نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ سخت سردی اور سخت گرمی میں تنگی برداشت کرتے ہوئے جو پورے اہتمام سے وضو کرتا ہے اور باوضو رہتا ہے وہ شخص عاش بخیر و مات بخیر، وہ شخص بھلائی کے ساتھ زندہ رہے گا اور بھلائی کے ساتھ ہی اسے موت آئے گی۔ اور موت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرمائے گا، اور بالخصوص درجات کی بلندی کا ذکر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باوضو شخص کا جو قدم بھی مسجد کی طرف اٹھتا ہے رفعت لہ بہا درجہ، اس کے بدلے اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ دوسری روایت کے مطابق بکل خطوۃ درجہ، ہر قدم کے بدلے درجہ بلند کیا جاتا ہے، اور صحیح مسلم کے الفاظ کے مطابق فلم یخط خطوۃ الا رفع لہ بہا درجہ، یعنی جو قدم بھی وہ اٹھاتا ہے اس کے بدلے اس کے لیے جنت میں ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ محترم سامعین، آج کوئی شخص کسی عام محلے سے نکل کر کسی اچھی کالونی یا ٹاؤن میں چلا جائے تو وہ اس کو اپنے لیے بہت بڑی کامیابی سمجھتا ہے، اور اسی طرح اگر کسی سرکاری ملازم کا اسکیل بڑھ جائے تو مارے خوشی کے وہ اس کے پاؤں زمین پر نہیں لگتے۔ لیکن کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص، کس قدر سعادت مند ہے وہ انسان جو باوضو اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک قدم کے بدلے جنت میں اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔
آپ ان احادیث کو عام فہم انداز میں یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ وضو کے بعد مسجد کی طرف اٹھنے والا ہر قدم صرف مسجد کی طرف ہی نہیں بلکہ وہ جنت کی بلندی کی طرف آگے بڑھتا ہوا چلا جاتا ہے۔ وضو مسلمان کا زیور ہے، اور اسی زیور میں قیامت کے روز ایک ایسی چمک پیدا ہوگی کہ جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سچے امتی کو پہچان لیں گے اور اس کو حوض کوثر کا جام پیش کریں گے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تبلغ الحلیۃ من المومن حیث یبلغ الوضوء، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، حدیث نمبر 252۔ یعنی مومن کا زیور وہاں تک پہنچ جائے گا جہاں جہاں وضو کا پانی پہنچتا ہے۔ اسی سعادت کو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی بیان فرمایا ہے، انتم الغر المحجلون یوم القیامہ من اسباغ الوضوء، یعنی مکمل وضو کرنے کی وجہ سے قیامت کے روز تمہارے پانچوں اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 136۔ حضرات ذی وقار، کون ہے جو قیامت کے دن کی ہولناکی اور سختی سے آگاہ نہیں؟ ہر شخص جانتا ہے کہ قیامت کے دن نفسی نفسی کا ایسا عالم ہوگا کہ کسی کو کسی دوسرے کی کوئی فکر نہیں ہوگی، ہر کوئی اپنے نکلنے کی راہ ڈھونڈ رہا ہوگا، لیکن وہ لوگ کس قدر قابل رشک ہوں گے کہ جن کے چہرے وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو بھی انہی لوگوں میں شامل کر دے، آمین یا رب العالمین۔ جو مومن وضو سے اپنی عبادت کے سفر کا آغاز کرتا ہے تو اسے بالآخر اپنی منزل جنت نصیب ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص سنت کے مطابق وضو کرنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھتا ہے تو فتحت لہ ابواب الجنت ثمانیہ، صحیح مسلم حدیث نمبر 234، یعنی اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح باوضو شخص کو جنت کی بشارت دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَرَجُلٌ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ بِصَلَاتِهِ فَإِن مَاتَ فِي وَجْهِهِ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللَّهِ أَن يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، حدیث نمبر 3384۔ یعنی ایسا شخص جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر وہ نماز کے لیے مسجد کی طرف نکلا، اگر اسی کیفیت میں اسے موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ اس بات کا ضامن ہے کہ اسے لازمی طور پر جنت میں داخل کر دے۔ آج کے مضمون کی سب سے اہم بات کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وضو کو اور وضو کی حالت میں رہنے والے شخص کو اس قدر عظیم اور بلند و بالا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وضو چند لمحوں میں مکمل ہو جاتا ہے۔ تو کیا خیال ہے، محض مخصوص اعضاء کو دھو لینے کے فوراً بعد ہی بیان کردہ تمام فضیلتیں حاصل ہو جائیں گی، یا اس کے پیچھے کوئی اور حقیقت اور راز ہے؟ یقیناً جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں تو ہمارے اسلاف نے طہارت کی 2 قسمیں بیان فرمائی ہیں، طہارت حسیہ، یعنی جس کو طہارت ظاہرہ بھی کہتے ہیں، جیسا کہ ظاہری طور پر وضو کرتے ہوئے مخصوص اعضاء کو دھویا جاتا ہے، طہارت معنویہ جس کو طہارت باطنہ بھی کہتے ہیں، یعنی انسان اپنے جسم کے اعضاء کو ہر قسم کی نافرمانی اور ظلم سے بچا کر رکھے۔ حافظ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اور علامہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء علوم الدین اور المرشد الامین میں 2 ٹوک الفاظ میں اس بات کو تحریر کیا ہے کہ وضو کے تمام فوائد و ثمرات اور وضو کی تمام برکات اور وضو کے ذریعے حاصل ہونے والے تمام روحانی خزانے صرف اور صرف اسی شخص کو حاصل ہوں گے جو ظاہری وضو کے ساتھ ساتھ طہارت معنوی اور طہارت باطنہ کا بھی خیال رکھے۔ ہاتھ کو دھوتے وقت اس بات پر غور کرے کہ جن ہاتھوں کو ظاہری طور پر دھونے کے بعد میں ان کو اپنے سینے پر باندھ رہا ہوں، کیا وہ میرے ہاتھ ظلم سے پاک ہیں؟ کیا میں نے ان کے ذریعے جو لوگوں کا حق چھینا تھا وہ واپس کر دیا ہے؟ کیا یہ میرے ہاتھ اور بازو اس قابل ہو چکے ہیں کہ ان کو رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے؟ یہ وہ اصل اور مغز ہے، یہ وضو کرتے وقت
اس بات کا پورا دھیان ہر مسلمان کے لیے نہایت ضروری ہے، وگرنہ ظاہری طور پر ہاتھ کا دھونا کسی کام نہیں آئے گا۔ چہرہ دھوتے وقت اس بات پر غور کرے کہ کیا واقعتاً میرا چہرہ اس قابل ہو چکا ہے کہ میں اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں؟ کیا میری زبان اور میری نگاہ اور میرا منہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کے سامنے رکھا جائے؟ یاد رکھیں، جو لوگ چوری چھپے ایسے گناہ کرتے ہیں کہ اگر ان کے گناہوں کا لوگوں کو علم ہو جائے تو وہ ان کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں، ایسے لوگ کس منہ سے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں؟ چہرہ دھوتے ہوئے ہمیں چہرے کی طہارت معنویہ کا بھی خیال رکھنا چاہیے، وگرنہ ظاہری طور پر منہ دھو لینے سے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے یہ بات ذہن میں رہے کہ سر تمام وجود کا سردار ہے۔ کیا مسح کی برکت سے میرے دماغ کا فطور ختم ہو گیا ہے؟ کیا خود کو میں نے اللہ کا عاجز بندہ سمجھ لیا ہے؟ کیا کبر و غرور کا تصور میری کھوپڑی سے دور ہو گیا ہے؟ کیا مسح کرنے سے جو میرے دماغ میں خناس تھا کہ میں بڑی چیز والا ہوں، وہ خناس نکل گیا ہے؟ اگر مسح کرتے ہوئے ذہنی طہارت بھی حاصل ہو جائے تو سمجھ لیں آپ کا مسح اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، اور مسح کے ذریعے حاصل ہونے والی تمام برکتیں آپ کو دی جائیں گی، ورنہ 5 وقت اپنے سر پر جو وائپر آپ لگاتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ مسح کرنے کو آپ اپنی زبان میں وائپر پھیرنا ہی سمجھ لیں۔ جس طرح فرش پر وائپر پھیرنے سے وہ صاف ہو جاتا ہے، اسی طرح مسح کرنے سے تمام دماغی فطور اور دماغی بیماریاں دور ہونی چاہیے۔ دونوں پاؤں دھوتے ہوئے اس بات کا احساس رہنا چاہیے کہ کیا میرے پاؤں گرد و غبار سے صاف ہو کر حقیقی طور پر بھی اس قابل ہو چکے ہیں کہ اب میں ان پر چلتے ہوئے خدا کی طرف جاؤں، اللہ کی طرف لپک جاؤں۔ اگر آپ انہی پاؤں سے مجرمانہ حرکت کرنے کے عادی ہیں، اور اگر یہی پاؤں بڑی تیزی کے ساتھ گناہ کی طرف بڑھتے ہیں، تو پھر آپ کس منہ سے اللہ کے راستے کی طرف بھاگے جا رہے ہیں؟ محترم سامعین، جب انسان مسنون وضو کرتے ہوئے وضو کی روح اور اس کے فلسفے کو بھی سمجھنے کی کوشش کرے تو جسم و روح کی طہارت کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ وضو روحانیت کا خزانہ ہے، اسی کے ذریعے نیکیوں کا جذبہ پروان چڑھتا ہے، لیکن یہ سبھی کچھ تب نصیب ہوگا اگر ہم وضو کی روح اور اس کے فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہاتھ دھوتے ہوئے اس بات کا عزم کریں گے کہ اب میں اپنے ہاتھوں سے ساری زندگی حق اور سچائی کو تھامے رکھوں گا، اور منہ دھوتے ہوئے اس بات کا پختہ ارادہ کریں گے کہ اب میں نے اللہ کے لیے اپنا منہ دھو لیا ہے، اب اس کو ساری زندگی غیروں کی طرف نہیں کروں گا، بلکہ میں اور میرا چہرہ رب کے حوالے ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک انبیاء و رسول علیہ السلام سمیت ہر شخص کو یہی حکم دیا ہے، اقیم وجہک للدین حنیفا، اپنے چہرے کو یکسو ہو کر اللہ کی طرف متوجہ کرو۔ اور مسح کرتے ہوئے اس بات کا پکا ارادہ کر لے کہ اب میں نے سر کے گرد و غبار کو صاف کرنے کے بعد اپنے سر پر عاجزی و انکساری اور بندگی کا تاج رکھ لیا ہے، ساری زندگی اب میں اس کو کبھی نہیں اتاروں گا۔ اور پاؤں دھوتے وقت اس بات کا عہد کر لے کہ اب میں کبھی بھی حرام کی طرف اپنے قدموں کو نہیں اٹھاؤں گا۔ پیارے مسلمان بھائیوں، جب آپ اس عزم اور حوصلہ سے مسنون وضو کریں گے تو بس پھر اللہ اکبر کیا کہنا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں، نماز پڑھتے جائیں، اپنے رب سے سرگوشیاں کرتے جائیں اور قرب کی منزلیں طے کرتے جائیں۔ اب آپ کی معراج شروع ہو چکی ہے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو وضو کی روح سمجھ کر شب و روز ہمہ وقت باوضو رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔